साथ बानों की किस्मत भी सो चुकी। उड़ता लहू भरा हुआ अश्कों से धो चुकी। उड़ता लहू भरा हुआ अश्कों से धो चुकी। पानी न था जो शाम चिराग के मजार पर, आंसू टपक पड़े लगे शीर खार पर। आंसू टपक पड़े लगे शीर खार पर। साफ करके हाथों से असगर की ख्वाबगाह, साफ करके हाथों से असगर की ख्वाबगाह, बांधा मामनन्नी सी मैयत के सर पे, बांधा मामनन्नी सी मैयत के सर पे। और किबला रू लहद में लिटा कर पुकारे शाह, जल्दी हमें बुलाइए ए इलाह, जल्दी हमें बुलाइए फिदिया ए इलाह, जल्दी हमें बुलाइए फिदिया ए इलाह। अब तुम हो और हुजूर ये परवरदिगार है, यहाँ से बड़े तो बाहर गए किरदार है, यहाँ से बड़े तो बाहर गए किरदार है। फारिग हुए जो दफन से बच्चे के शायदी, फारिग हुए जो दफन से बच्चे के शायदी, आई निदा के जिगर शाहे मुरसली। तुमने तो अपना चाँद छुपाया तहे ज़मीं, तुमने तो अपना चाँद छुपाया तहे ज़मीं। छुपा है पर छुपा से नूरे खुदा कहीं, छुपा है पर छुपा से नूरे खुदा कहीं। असगर का सर भी नेज़े पे मेराज पाएगा, अकबर के सर के साथ ये शहरों में जाएगा, अकबर के सर के साथ ये शहरों में जाएगा। यहाँ थी लहद की खाक अभी तेज भरी, यहाँ थी लहद की खाक अभी तेज भरी। दामन से पूछी शान शमशीर है डरी, फाके से 3 दिन के बदन में तितर धरी। हसरत की निगाह सुए चरखे अंबरी, हसरत की निगाह सुए चरखे अंबरी। आई निदा के खास रब गदीर है, बंदे हमारा जोर तेरा दस्तगीर है, बंदो हमारा जोर तेरा दस्तगीर है। नो मोमिनो खुलासा सुनो इस बयान का, नो मोमिनो खुलासा सुनो इस बयान का। बानों को पुरसा 2-6 महीने की जान का, बानों को पुरसा 2-6 महीने की जान का। पर किस ज़बान से हाल कहूं बेज़बान का, पर किस ज़बान से हाल कहूं बेज़बान का। क्यों गिर पड़ा न फटता आसमान का, क्यों गिर पड़ा न फटता आसमान का। झूले में भी बनाना मादर किनार में, काटी अदूने गर्दने असगर मजार में, काटी अदूने गर्दने
کہ اگر نہ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کا پانی، اگر نہ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کا پانی، اگر نہ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کا پانی تو راکھ ہو گیا ہوتا فرات کا پانی۔ اگر نہ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کا پانی، آگے دیکھیے گا کہ اگر نہ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کا پانی تو راکھ ہو گیا ہوتا فرات کا پانی۔ اور یزید کو مٹا دوں ہے میرے عباس، یہ کہہ کے آ گیا کل کائنات کا پانی۔ یزید کو مٹا دوں ہے میرے عباس، یزید کو مٹا دوں اے میرے عباس، یہ کہہ کے آ گیا کل کائنات کا پانی۔ انہیں نصرت سائنہ میں گزارش کروں گا فرمانی بردی صاحب سے کو پیش کرنے کے لیے تشریف لائے، میری گزارش ہے اتصال سے کام کرتے ہوئے آگے کو دوسری جگہ مجلس کے لیے تشریف لے رہا ہے۔ آپ ایک سلوات میں استقبال فرمائیے۔ ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ دیکھیے جو صاحب خانہ ہیں، جو بنی پروگرام ہیں، ان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ اس عشرے کی اس ادا خانے میں یہ آج آخری مجلس ہے، تو بہرحال بہت کم وقت لیتے ہوئے کوئی تمہید نہیں کچھ نہیں، ایک درود پڑھنے آ ہوگا۔ میں فضائل نہیں پڑھوں گا، صرف دو بند یا تین بند ایک مخنث کے غنی ہیں، اور آپ رونے کے نظریے سے اور جو وعدہ میں نے اس مجلس کے بانی سے کیا ہے وہ ادا ہو جائے۔ آواز سے اجازت چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، اور تمہید باندھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ جو راہ عزاداری پر محبت حسین میں مر گیا وہ بے شک دنیا میں نہ رہے مگر ہمیشہ اس کا نام رہتا ہے۔ اب جگر ظلم کے نیزے سے چھڑے گا میرا، میں رہوں یا نہ رہوں نام رہے گا میرا، میں رہوں یا نہ رہوں نام رہے گا میرا۔ ماں سے اکبر نے پکارا میں رہوں یا نہ رہوں، میں ہوں ممنون تمہارا میں رہوں یا نہ رہوں، ایک گزارش ہے خدا را میں رہوں یا نہ رہوں، اور صبر کا چھوٹے نہ یارا میں رہوں یا نہ رہوں، صبر کا چھوٹے نہ یارا میں رہوں یا نہ رہوں۔ اب جگر ظلم کے نیزے سے چھڑے گا میرا، میں رہوں یا نہ رہوں نام رہے گا میرا۔ کیا کہتے ہیں اپنی ماں سے علی اکبر کہ موت برحق ہے میرے بعد نہ رونا اماں، موت برحق ہے میرے بعد نہ رونا اماں۔ کوئی ماں یہ غم نہ دیکھے کہ اس کا جوان بیٹا اس سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو اور بیٹا ماں کو یہ تسلی دے رہا ہو کہ موت برحق ہے میرے بعد نہ رونا اماں، اپنی پلکوں کو لہو سے نہ بھگونا اماں، اور جاگ کر راتوں کو جا اپنی نہ کھونا اماں، غم بھلا دینا میرا چین سے سونا اماں۔ کون سی ماں ہوگی جو چین سے سو جائے گی جوان بیٹے کے مرنے پر؟ غم بھلا دینا میرا چین سے سونا اماں، آپ کر دیں گی تو کیا
بڑھاپے کا خیال آتا ہے، مجھ کو بابا کے بڑھاپے کا خیال آتا ہے، میرا دل ٹوٹی کمر دیکھ کے تھل آتا ہے، شاہ روتے ہیں تو دیکھا بھی نہیں جاتا ہے، بس یہی غم ہے جو پل پل مجھے تڑپاتا ہے، کیا غم ہے؟ بس یہی غم ہے جو پل پل مجھے تڑپاتا ہے، کانپتے ہاتھوں سے لاشا نہ اٹھے گا میرا، میں رہوں یا نہ رہوں نام رہے گا میرا۔ اور ماں کا جواب سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، اگلے برس جو زندہ رہے گا وہ ان سے خانے میں آ کے بیٹھے گا اور یہ مجلس پر پڑھ کرے گا، مولا سلامت رکھیں تمام مومنین کو اور کلیہ کرتی ہوئی ان آوازوں کو کہ میں رہوں یا نہ رہوں نام رہے گا میرا۔ اور ماں پکاری تجھے جینے کی دعا دو بیٹا، ماں کو تصور کر لیں، آج 9 محرم ہے، دیکھیے حسین کے کڑیل جوان کا وہاں پڑھا جا رہا ہے، ارے شہزادی کونین پر شہزادہ کو بیٹھی ہے، قیامت میں شکوہ نہ کرے کہیں آپ سے کہ تم نے رونے میں بہت سے کام لیا، کہ ماں پکاری تجھے جینے کی دعا دو بیٹا، رکھ کے سر گود میں دامن کی ہوا دو بیٹا، اور جو بھی تو مانگے شہیدی سے دلا دو بیٹا، ارے کون سے دل سے مگر رنگ کی رضا دو بیٹا، کون سے دل سے مگر رنگ کی رضا دو بیٹا، کیا چمن تیرے بنا پھولے پھلے گا میرا، میں رہوں یا نہ رہوں نام رہے گا میرا۔ بہرحال دیکھیے میں اپنا وعدہ وفا کر چکا، اور چونکہ یہاں پر کہیں اور مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے، تاثیر ہو رہی ہے، میں بلا تمہید بڑے ادب اور احترام اور عزت و انکسار کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عامر کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، على محب الغرباء الفقراء المساكين، رحمة للعالمين، رسول الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين، صاحب قاب قوسین، امامہ مشارق و مغارب، وبدن الصابر ولسان الذاکر وقلب الشاکر والأمہات الطواہر، الذین ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
فاتحة خلدر فاتحة مرحمة شافعي ومحشر ومالك حوض کوثر غالب كل غالب غالب كل غالب علي بن أبي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم وفي قرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صلوات بزرگان عزیز برادران ملت، ظاہر ہے یہ عشرہ ماہ محرم جو بس سلسلہ سرکار سید الشہداء برپا کیا گیا تھا، وہ سلسلہ آج اپنے آخری مرحلے میں آ پہنچا اور اس عشرہ ماہ محرم کی آخری کڑی آپ کی نظر سماعت ہے۔ اللہ بطفیل چاہتا معصومین مصد فریاد محمد ہمارے اس 10 دن کے عشرے کو اللہ کامیاب کرے، صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صاحب خانہ کی تمام جائز حاجتوں کو اللہ پورے کرے، اور وہ مرثی خان اور وہ پیش خان اور وہ ناظرین اللہ انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، جنہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے سرکار حسین ابن علی کی مدد کی ہو، تو سرکار حسین ابن علی کی مدد سرائی میں جو بھی نب ہونا وہ اللہ اس نب ہونے کو قبول کرے۔ ظاہر ہے یہ عشرہ ماہ محرم جو اپنے آخری مرحلے پہ آ پہنچا ہے، اور اس سلسلہ کلام کی میری آخری کڑی آپ کی نظر سماعت ہے، اور قبل اس کے کہ اس کڑی کے ذہن میں کچھ باتیں اور کچھ معروضات میں آپ کی خدمت عالیہ کے حوالے کروں، اس سے قبل ایک گزارش ضرور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے 10 دن تک یا 9 دن تک جو بھی اس طالب علم سے محنت ہوئی اور جو بھی اس طالب علم نے معروضات اس قوم کے حوالے کیے، اگر ان معروضات کو دینے میں یا کہنے میں یا لفظوں میں اگر کسی عزادار کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو یا میری کوئی بھی بات اس عزادار کو بری لگی ہو تو مجھے قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ میرا کسی بھی عشرے میں کہیں پہ بھی میں عشرہ پڑھنے جاتا ہوں، کسی بھی جگہ پر میری تقریر کا مقصد جو ہے وہ کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کی دل آزاری، یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جذبات میں کتابت کے اس میں ایسے لفظ آ جاتے ہیں کہ جس سے اگر کسی مومن کو میری مجلسوں سے ٹھیس پہنچی ہو تو مجھے معاف کریے گا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں، جو زندہ رہے گا وہ عزاداری کرے گا، ورنہ چند بسے تو اپنا یہ سلام آخر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عشرہ ماہ محرم جو ظاہر ہے کہ حالانکہ میں پیشخان حضرات سے اور بالخص جناب واجب صاحب اور فلک صاحب سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میری مصروفیت کی وجہ سے ان کو مکمل موقع نہ مل سکا، مجھے معاف فرمائیں، اس لیے کہ مجھے غالباً اگر پہلے مجلس کا یہ وقت بدلا دیا جاتا تو میں آگے کے پروگرام والوں کو آگے پیچھے کر دیتا، لیکن مجھے یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم تقریباً 4 بجے تک ہم فری ہو جائیں گے، لیکن وہ شاید نہ ہو سکے گا، اور میری بھی ایک سوچ کی گزارش، جو بھی آدمی محنت کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، ہر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ اگر سماعتیں بیدار ہوتی ہیں اور لوگ دل لگا کے سنتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس طالب علم کی محنت کو سراہا اور آپ نے اس طالب علم کی محنت کو بغور سنا۔
اللہ آپ کی سماعت کو پروردگار قبول فرمائے اور آپ کو ان مجلسوں کو کر عمل پیرا کرانے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد تو بزرگان عزیز، برادران ملت، ظاہر ہے یہ مجلس جو ایک عشرے کے حوالے سے برپا کی گئی تھی، جس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. اللہ کے رنگ رنگ جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. ونحن لہ عابدون، اور یہ الہی رنگ، یہ رنگ الہی، یہ قدر الہی اگر انسان کے وجود پہ چڑھتا ہے تو عبادت الہی سے چڑھتا ہے. انسان اپنے ذات کے اوپر اور انسان اپنے وجود کے اوپر اگر رنگ الہی چڑھاتا ہے تو صرف اس لیے چڑھاتا ہے کہ رنگ الہی چڑھا ہے. ظاہر ہے کہ آج کی مجلس کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں سے میں نے کل تقریر چھوڑی تھی وہیں سے میں بلا تاخیر و بلا تغییر مجلس شروع کرتا ہوں کہ کربلا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف جو بھی اسلام کے اوپر قربان ہو جائے وہ شہدا کی فہرست میں شریک ہو جائے. نہیں، امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ صرف قربانی قبول اسی وقت ہوگی جب تک انسان کے اندر بصارت معرفت امام نہ آ جائے. جس کے اندر معرفت امام میسر ہو گئی وہ کربلا کا شہید بن گیا. لہٰذا یہ نہ کہیے گا، اور واقعاً جس کے اندر معرفت امام میسر ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے یہاں کا امام جمعہ ہی ہو، لیکن سرکار حسین بن علی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلاتے ہیں. یہ خط لکھ کے کیوں بلا رہے ہیں حسین؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ معرفت امام کس آدمی کے اندر ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا بنائی ہے تو کربلا کا پورا نقشہ بنایا، اور اس کربلا کے نقشہ بنانے کو امام حسین نے بہت محنت سے ہر ایک سپاہی کو اس جگہ پہ رکھا جس سپاہی کو جہاں پہ ضرورت تھی. میں کل کی مجلس سے تھوڑا سا استفادہ کر کے مجلس شروع کرتا ہوں. امام حسین نے جس سپاہی کو جس مقام پہ جس محاذ پہ ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا. مدینے کے محاذ پہ اپنی بیٹی سغرا کو رکھا، جناب ام سلمہ کو رکھا، محمد حنفیہ کو رکھا اور جناب عبداللہ کو رکھا، اور کوفے میں جناب مسلم کو بھیج دیا. خود امام حسین میدان کربلا میں آ گئے، اور شام کے محاذ کے اوپر امام حسین نے کہا بہن زینب تمہیں اور سید سجاد کو جانا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یزید کربلا نہیں آئے گا. یہاں تک آپ پہنچ چکے تھے، اب یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں. ہم کربلا رہ جائیں گے، ہم کربلا سے آگے نہیں جائیں گے. ہمیں کربلا ہی میں رہنا ہے، ہم کربلا سے آگے نہیں جائیں گے. اے بیٹا سید سجاد، اے بہن زینب، تمہیں جو ہے وہ شام جانا ہے، اس لیے کہ شام میں جا کے یزید کو اس کی اوقات بتانی ہے. بیدار ہو کے سن لیجیے گا، میرے پاس وقت نہیں بچتا. شام میں جا کے یزید کو اس کی اوقات بتانی ہے. یزید کو اس کی اوقات بتانے کے لیے سید سجاد تمہیں بھی جانا پڑے گا اور جناب زینب تمہیں بھی جانا پڑے گا. میں کربلا میں رہ جاؤں گا، میں کربلا سے آگے نہیں جاؤں گا. شام میں تمہیں دونوں کو جانا ہے. دو لفظوں میں شام کا مرحلہ سن لے اور سید سجاد اور جناب زینب کی آمدگی سن لے، اور مجھے اجازت دیجیے. شام کے جو حالات کربلا تک، اسی لیے جب نقن صاحب سے پوچھا گیا اور نقن صاحب کو ایک بہت بڑے اجتماع میں بلایا گیا اور کہا کہ سرکار آپ کربلا کو دو لفظوں میں سمجھا دیجیے، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو چکا تھا. یہ سوچ کے منبر دیا گیا تھا نقن صاحب کو کہ اب نقن صاحب کیا بولیں گے، اس لیے کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ نقن صاحب اگر انہوں نے کربلا کا انقلاب کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو اچھے خاصے لوگ شیعہ ہو جائے. لہٰذا اذان سے ملا ہوا وقت جب نقن صاحب کو ملا کہ سرکار تھوڑا سا کربلا کو دو لفظوں میں سمجھا دیجیے بات تمام ہو جائے گی. نقن صاحب منبر پہ آتے، اللہ غریب رحمت کرے، مرحوم نقن صاحب منبر پہ آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں وقت تو مجھے سازشوں نے نہیں دیا، لیکن اگر اب بھی کربلا سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو قبل کربلا جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا تھا، بعد کربلا جمعے کو پڑھایا گیا.
سپاہی کو جہاں کی ضرورت تھی اس سپاہی کو وہاں پہ رکھا. ایک سید سرکار، ایک شہزادی زینب تمہیں شام جانا ہے. شام کا واقعہ سنیں گے. شام کے جو حالات ہیں پوری کتابیں بھری ہوئی ہے، میں ساری کتابیں نہیں کھنگالنا چاہتا، صرف ہلکا سے اشارہ دینا چاہتا ہوں. شام کے جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ شام کے حالات میں یزید اپنے آپ کو رسول اللہ کہلواتا تھا. سوچیں قوم کے نوجوانوں، کربلا کو پہچانو. یزید اپنے آپ کو رسول اللہ کہلاتا تھا. یزید اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا. یزید جس کو چاہتا تھا حکم نماز دیتا تھا. یزید جس کو چاہتا تھا نماز سے روک دیتا تھا. یزید جس سے چاہے نماز پڑھوائے. پورے شام میں کوئی بھی، یزید کی ہیبت اتنی تھی، یزید کا خوف اتنا تھا کہ بنا یزید کی اجازت کے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. پورے شام میں یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، شام کے حالات میں جو بھی یزید کو یزید بول دیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. ایسے پرشور ماحول میں سید سجاد و زینب کو بھیجا گیا. کربلا سننا تو انشاءاللہ جملہ اگلے برس تک یاد رہے گا. اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا. اور یہ تو علامہ دیوبندی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید کا ایک حمایتی تو اتنی تعریف میں آگے بڑھ گیا کہ یزید سے کہنے لگا سرکار اگر آپ کا نام قرآن میں لکھا جائے تو قرآن کو اور زیادہ زینت مل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کربلا کی اہمیت کو پہچانیں گے. کربلا کس وجود میں آ رہی ہے؟ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں. یزید جس کو چاہتا تھا حکم نماز دیتا تھا. یزید اپنے آپ کو رسول اللہ کہلاتا تھا. یزید اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا. یزید کی پوری شام میں ہیبت تھی، خوف تھا، ڈر تھا. ایسے پرشور ماحول میں میری طرف دیکھنا، تقریر اگلے برس تک یاد رہ جائے گی. ایسے پرشور ماحول میں علی کی بیٹی دربار میں آئی. اللہ تمہاری سماعت کو سلامت رکھے. ایسے پرشور ماحول میں علی کی بیٹی دربار میں آئی. یزید نے جیسے ہی علی کی بیٹی زینب کو آتے ہوئے دیکھا، یزید نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یزید نے قرآن کی آیت پڑھی زینب کو دیکھ کر، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ابھی قرآن کی آیت ختم ہوئی تھی، علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حکومت ملی ہے. خدا کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ چل دیجئے تاکہ مجلس آپ کو یاد رہ جائے. ادھر یزید کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جناب زینب کیا کہہ رہی ہے؟ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حکومت ملی ہے. حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. میں ابھی آپ کو شام کے حالات بتلا کے گیا ہوں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. یزید اپنے آپ کو رسول اللہ کہلواتا تھا. ایسے پرشور ماحول میں علی کی بیٹی قرآن کی آیت قرآن کے جواب میں کہتی ہے کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے. حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. جیسی مہلت شداد کو ملی تھی، قارون کو ملی تھی، نمرود کو ملی تھی، یہ اپنے ظلم میں اضافہ کر لے، اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرے گا. توجہ توجہ توجہ. کہاں بول رہی ہے؟ غیور عباس کی بہن علی کی بیٹی کہاں بول رہی ہے؟ دربار میں، اس دربار میں کہ جہاں پہ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. اتنے بھرے دربار میں جہاں پہ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے دربار میں علی کی بیٹی نے ایک ہی جملے میں یزید کو کافر بنا دیا. ایسے نہیں کہا، وہ دیکھ کے تعریف نہ کیا کرو. سیڈیوں کے الفاظ نہیں ہے، کتابوں کے الفاظ ہے.
کافر یہ سمجھتے ہیں، میری طرف دیکھو، کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے، حکومت نہیں ہے، مہلت ہے، یہ اپنے ظلم میں اضافہ کر لے، اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرے گا۔ علی کی بیٹی نے ابھی ایک ہی جملہ بولا، کافر یہ سمجھتے ہیں اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ سفیر روم کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یزید تو بہت بڑا لعنتی ہے۔ بچے چاہ رہا ہوں، علی کی بیٹی ابھی آگے تو نہیں بولی، 22 صفحے کا خطبہ ہے، اگر پڑھنے لگوں تو اشرے درکار ہے۔ علی کی بیٹی نے ابھی ایک ہی جملہ تو کہا، کافر یہ سمجھتے ہیں انہیں حکومت ملی ہے، حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ خطبے کے جملے کا اثر اتنا ہوا کہ سفیر روم کھڑا ہو کے کہتا ہے یزید تو بہت بڑا لعنتی ہے، تو نے نواز رسول کو مار ڈالا۔ سفیر روم نے بتایا جو حسین کا قاتل ہو وہ لعنتی ہوتا ہے۔ حسین کا قاتل ہو وہ لعنتی ہوتا ہے، میری طرف دیکھیے، جو حسین کا قاتل ہو وہ لعنتی ہوتا ہے۔ سفیر روم جیسے ہی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے تو بہت بڑا لعنتی ہے، تو نے نواز رسول کو مار ڈالا۔ یزید کو غیظ آ گیا، یزید غضب میں بولتا ہے اگر اسلام میں سفیر کا قتل جائز ہوتا میں ابھی تیرے سر و تل میں جدائی کروا دیتا۔ سفیر روم دامن جھٹک کے کہتا ہے ارے علی کی بیٹی نے تیرا کفر ثابت کر دیا، تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ خطابت کا جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے یہ جملہ، ہر دور میں چلے گا۔ سفیر روم نے کہا میری طرف دیکھو، جملے کا لطف لیجیے۔ سفیر روم دامن جھٹک کے کہتا ہے علی کی بیٹی نے تیرا کفر ثابت کر دیا، تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو اسلام کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے علی کی غیور عباس کی بہن علی کی بیٹی ایسے بول رہی ہے دربار میں جیسے جنگ صفین میں علی کی تلوار چل رہی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے علی کی بیٹی بول رہی ہے، غیور عباس کی بہن خطبہ دے رہی ہے جیسے جنگ صفین میں علی کی تلوار چلے۔ بس فرق اتنا ہے وہاں علی کی تلوار بے نیام تھی تو لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، یہاں زبان ذوالفقار بنت علی بے نیام تھی تو لوگوں کے دل کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ علی کی تلوار بے نیام تھی تو لوگوں کے سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ پڑھے لکھے شورا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے گا تقریر کا گریز، یہاں زبان ذوالفقار بنت علی بے نیام تھی تو لوگوں کے دل کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ علی کی بیٹی نے جب خطبہ دے کے ماحول کو سجا لیا، جب ماحول کو سجا لیا تب علی کی بیٹی نے کہا اے سید سجاد میرے سردار اٹھیے، ماحول بنا دیا ہے، اب رموز امامت کو آپ نبھائیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ماحول بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ دربار کے حالات بڑے خراب تھے، سید سجاد نے حالات، جناب زینب نے حالات ہموار کر کے امام کے حوالے کیا۔ اب سمجھ میں آیا پردے والے امام کیوں نہیں آ رہے، حالات کو مزین کرنے کے لیے اللہ نے ملاج کرام کو بھیجا ہے۔ سردار اٹھیے، ماحول سازگار ہو گیا ہے۔ اب میری طرف دیکھو، سید سجاد اٹھے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں بھیجا ہے یہاں پہ امام حسین نے جناب زینب اور سید سجاد کو؟ کربلا میں بنا ہدف بنا مقصد کے کوئی نہیں نکلا، یہ پورا ایک خاکہ ہے جو ظاہر ہے کہ آج کی اس مختصر سی تقریر میں نہ ہو پائے گا۔ جب حالات سازگار ہو گئے، اے میرے سید
کہ میرے سردار آئیے. جیسے ہی امام سجاد کھڑے ہوئے، امام سجاد نے کہا یزید کیا اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے زینے پہ چلا جاؤں؟ کربلا سے رونے کے لیے ہی نہیں بنی، درس معرفت کے لیے بنی ہے. امام سجاد نے کیا کہا؟ یزید کیا اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے زینے پہ چلا جاؤں؟ یزید زینب کا خطبہ سن چکا تھا، انقلاب کے آثار دکھ گئے تھے. یزید نے فوراً کہا کوئی اجازت نہیں ہے. دربار کے سارے درباری کہنے لگے یزید دے دے اجازت، زمانہ ہو گیا ہم نے لہجہ امام نہیں سنا. علی کی بیٹی کا خطبہ سن چکے تھے، انقلاب برپا ہو گیا تھا، لیکن جب دربار کے سارے درباری کہنے لگے زمانہ ہو گیا ہم نے لہجہ رسالت نہیں سنا، تب یزید کو مجبوری میں آ کے اجازت دینی پڑی. تب سید سجاد چلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تحفے خاردار، آؤ کلیجہ لے کے آؤ، اور دل میں جو ہے وہ پتھر کا کلیجہ لے کے آؤ. سید سجاد ممبر پہ آتے ہیں اور ممبر پہ آنے کے بعد کہتے ہیں صاحب ممبر سے بول رہا ہے مولا ابھی تک لکڑیوں کا سینہ تھا، اب یہ ممبر کیسے ہو گیا؟ امام نے کہا جب تک ممبر سے فضائل آل محمد نہ بیان کیے جائے وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا سینہ ہوتا ہے. سید سجاد ممبر پہ آئے، خطبہ پڑھا، اپنے گھر کا وقار بتایا، بی بی خدیجہ کا جو ہے وہ عظمت بتلائی، خاندان اہل بیت کا وقار بتایا، اپنے بابا کی قربانی کا مقصد بتایا. اور دوران خطبہ سید سجاد نے یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا اے یزید سن، اے یزید سن، اے یزید سن. اگلے برس تک جملہ یاد رہے گا. یہ کہاں بول رہے ہیں سید سجاد؟ ارے یہاں پہ تو کوئی نام لینے والا نہیں تھا، یہاں پہ ہر ایک آدمی ڈرتا تھا، لیکن اتنے بڑے دربار میں جہاں پہ کوئی یزید کو یزید کہنے سے ڈرتا تھا، اتنے بڑے دربار میں امام سجاد 3 مرتبہ کہتے، اشارہ کرتے اے یزید سن، اے یزید سن، اے یزید سن. دربار کے سارے درباری کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ قیدی نہیں بول رہا ہے. اگلے برس تک یہ جملہ یاد رہے گا. ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ یہ قیدی بول رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک آقا اپنے لالا غلام کو ڈانٹ رہا ہے. میرا یہ پورا کا پورا وقت جو ہے وہ مجلس کا ہے، مجھے یہاں سے تقریباً سفر بھی کرنا ہے. جلدی سے سن لیجئے. ایک جلیل القدر آقا، بخدا میں آپ کی داد پر مطمئن ہوا، ایک جلیل القدر آقا اپنے نالائق بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے. اے یزید سن، ایک جلیل القدر آقا اپنے نالائق بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے نالائق غلام کو ڈانٹ رہا ہے. خطبے کا اثر اتنا ہوا کہ شام کے حالات بدلنے لگے. ابھی تو پورا خطبہ بھی نہیں ہوا، ان دونوں کے خطبے کا اثر اتنا بڑا ہوا کہ جس شام میں کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں تھا، اب ہمارے معاشرے کے بچے بھی یزید کو کھلونا سمجھتے ہیں. میری تھوڑی سی مدد کر دیجئے. اتنا بڑا یزید ہمارے سماج اور معاشرے میں بچے بھی کھلونا سمجھ کے یزید سے کھیلتے. اب تو یزید کے حمایتی بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہتے. اب تو یزید کے حمایتی بھی وہ ہے نہیں ہے ذاکر نالائق. اب تو یزید کا حمایتی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یزیدی نہیں بتلاتا. ارے کس کس کو راضی کرو گے؟ تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا تو تم نے سوچ لیا یزید رضی اللہ ہو گیا. ارے یزید رضی اللہ نہیں ہوا، تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے ہمیں بھی موقع دے دیا. جب ایک رضی اللہ اتنا بد کردار ہے، سارے رضی اللہ کو توجہ. اتنا بڑا یزید کھلونا بن گیا ہمارے سماج اور معاشرے میں. اور بات یزید کی چل رہی ہے تو ایک جملہ کہوں،
یزید سے کوئی بھی تو راضی نہیں ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یزید سے کوئی بھی تو راضی نہیں ہے. شاہ محدث دہلوی اسلام کا بہت بڑا دانشور, اسلام کا بہت بڑا جاننے والا شاہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یزید کی خلافت پہ بحث بعد میں کرنا, پہلے یہ تو سمجھ لو یزید مسلمان بھی تھا. شاہ محدث دہلوی کا جملہ ہے کہ یزید کی خلافت پہ بحث بعد میں کرنا, پہلے یہ تو دیکھ لو یزید مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا. تو کوئی بھی یزید کے عمل سے راضی نہیں ہے, عیسائی یزید کے عمل سے راضی نہیں ہے. خواجہ اجمیری یزید کے عمل سے راضی نہیں ہے. شاہ حسین, بادشاہ حسین, سردار ندار دستے یزید عقا کے بنائے لا الہ الا اللہ حسین, خواجہ اجمیری بھی یزید کے عمل سے راضی نہیں. یہودی یزید کے عمل سے راضی نہیں. حادی یہ ہے بیوی یزید کی عمل سے راضی نہیں. یہ تو پوری تاریخ ہے, میری مجبوری سمجھ لو کہ میں وضاحت نہیں کرتا. آ گئی نا یزید کی بیوی دربار میں اور آ کے کہتی ہے یزید تو بہت بڑا لعنتی ہے, تو نے نواز رسول کو مار ڈالا. یزید کی بیٹی یزید کے عمل سے راضی نہیں ہے, دربار میں آ کے کہتی ہے بابا آپ تو جہنمی ہو گئے, آپ نے جوانہ نے بنی ہاشم کو مار ڈالا. یزید کا بیٹا بھی یزید سے راضی نہیں, آ کے کہتے ہیں نہیں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جو تخت خون اہل بیت میں تر ہو گیا ہو. اور یزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں یزید پر لعنت. یہ جملے میرے نہیں ہے, یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے یزید پر لعنت. یزید جس کی وجہ سے برسر اقتدار ہوا اس پہ لعنت. تو بھیا کہاں سے یزید کو بچا کے لے جاؤ گے؟ یزید سے کوئی بھی تو راضی نہیں, نہ یہودی, نہ عیسائی, نہ بیوی, نہ بیٹا, نہ بچہ, نہ خواجہ اجمیری, کوئی بھی تو راضی نہیں ہے. اب ذرا حسین کی رضامندی دیکھو گے, میدان کربلا میں تلوار کو نیام سے باہر نکالے کھڑا ہے, آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی, تو اللہ سے راضی. صلوات پڑھے محمد. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار حسین بن علی نے ایک نقشہ کربلا بنایا, نقشہ بنایا, سپاہی معین کیے, اور جب سپاہی معین ہو گئے تو پھر حسین نے جانے والوں کی فہرستیں تیار کی. مجھے معاف کیجئے گا وقت نہیں ہے, جانے والوں کی فہرستیں تیار کری. ہر ایک آدمی کربلا میں جائے گا. مولا نوجوانوں مجلس کو گھر تک سوچتے ہوئے جانا. مولا پردیس ہے, مسافرت ہے, عالم غربت ہے. مولا پہلے خود چلے جائیے, اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں. مولا ٹھیک ہے ساتھیوں کو لے لیا, کم سے کم بیٹوں کو نہ لیجیے. امام حسین نے بیٹوں کو بھی لے لیا. مولا بیٹیوں کو لے لیا, ناموس کو نہ لیجیے, عزتوں کو نہ لیجیے. امام حسین نے عزت کو بھی لے لیا. مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو نہ لیجیے, امام حسین نے ان کو بھی لے لیا. میری قوم کے نوجوانوں میرا پورا اشرا بھول جانا, اس جملے کو نہ بھولنا. حسین نے کربلا کو بسانے کے لیے ہر ایک کو ساتھ لیا, صحابی کو بھی لیا, ساتھی کو بھی لیا, بیٹے کو بھی لیا, بیٹیوں کو بھی لیا, ہر ایک کو لیا. مولا اتنا لشکر لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں شاید تو نے کربلا کا مقصد نہیں سمجھا. میں نے کربلا کیوں بنائی ہے, میں کربلا کیوں بنانے جا رہا ہوں؟ میں کربلا اصلاح امت کے لیے بنا رہا ہوں. اب تم مجھے بتلاؤ اصلاح امت میں کون آتا ہے؟ مولا امت میں تو سب آتے ہیں. تو اب تو سمجھ میں آ گیا, جب میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں تو امت میں سب آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں, گھر کی خواتین بھی آتی ہیں, بیٹیاں بھی آتی ہیں. اب میں انہیں لے کے جا رہا ہوں تاکہ کل جب تم مجلس پڑھو اور فرش عزا بچھے تو کربلا کے فرش عزا پر بیٹھ کر کوئی نوجوان یہ نہ کہے ہم کربلا میں کس کو آئیڈیل مانے, فوراً علی اکبر سامنے آ جائیں گے, ان سے آئیڈیل مانگو. اگر کوئی جوان کھڑے ہو کے کہے گا ہمیں کربلا آئیڈیل دے,
सामने खड़े हो जाएंगे। इसी मजलिस से फर्श आज़ा से कोई बूढ़ा खड़ा होके गए, हमें करबला आइडिया दे मेरे शहीदों ज़ुहैर, हबीब सामने आ जाएंगे। अगर औरतों में खड़े होके कोई औरत कहेगी हम किससे सीखे, ज़ैनब में कुलसूम आ जाएगी। हद ये है फर्श आज़ा पे बैठने वाला, अगर कोई दूध पीने वाला बच्चा भी खड़ा होगा, अली असगर सामने आ जाएंगे। अगर कोई बच्ची कहेगी जो 4 साल की होगी हमें करबला आइडिया दे, मेरी सकीना खड़ी हो जाएगी। क्या सोच लिया? करबला खेल है, करबला मजाक है। मासूम बिना मकसद के कदम नहीं उठाता। मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी बात कह दी। और आप पढ़िए, आज आप जिसका क्रिया करने के लिए यहाँ पे आए हैं ना, कहने के लिए बच्चा है, मार्फत देखोगे। हाँ, रो भी लो तो कोई मसला नहीं, लेकिन बातों को अपने दिल में उतार लेना, तारीफ ना करना, दुआ दे देना। हमारे घर में जितनी आइडियल और नमूने अमल हमारी कौम के पास है अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आइडियल कायनात में किसी कौम के पास नहीं है। नौजवानों, अपना आइडियल बनाओ करबला वालों को, बुजुर्गों अपना आइडियल बनाओ करबला वालों को, मेरी कौम की बच्चियां आइडियल बनाए करबला वालों को। लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है, दुश्मन ने बड़ी चालाकी से अपने आइडियल हमारे घरों में भेज दिए। हमें समझ में भी नहीं आया कि हमारा सौदा कैसे हो गया। ये कड़वा सच है। बोल दीजिएगा बानी अशरा से कि कभी इमाम जुमा को ना बुलाइएगा, लेकिन जो जुमला कहूंगा हक बजानी कहूंगा। दुश्मन ने बड़ी चालाकी से हमारे दरमियान में आइडियल भेज दिए। आज औलाद वाले बैठे हो ना, अपने बच्चे को लेके जाओ मार्केट में और बच्चे से कहो बेटे तुम्हें कौन सा बस्ता और कौन सा पेंसिल बॉक्स चाहिए। बच्चा क्या कहता है? हमें वो पेंसिल बॉक्स चाहिए जिसपे स्पाइडर मैन बना हो। कड़वा सच है ये। कौन है भाई स्पाइडर मैन? इसके माँ बाप भी नहीं थे। तो जब हमारा बच्चा स्पाइडर मैन को अपना आइडियल मानने लगे और वो बड़े होके वालिदैन का एहतराम ना करे तो मौलाना से दुआ ना मांगिएगा। कड़वा सच है। बच्चियों को लेके जाइए, बेटा तुम्हें कौन सा पेंसिल बॉक्स चाहिए जिसमें बारबी बनी, पेंसिल कौन सी चाहिए वो जिसपे ये बनी, कौन है ये जिसके सर पे चादर नहीं। अब आप मुझे बतलाइए, अगर हमारी बच्चियों ने अपना आइडियल इनको मान लिया और ये बड़ी होकर बच्चियां अगर पर्दा न करे तो कुरान में दुआ न ढूंढिएगा, अपनी तरबियत पे निगाह करिएगा कि कौन सी तरबियत में कमी रह गई कि जिसका असर ये हुआ। वरना करबला ने सारे आइडियल दिए, कोई आइडियल ऐसा नहीं है जो करबला ने न दिया। वो एक अलग बात है हम उससे आइडियल ले या ना ले। आप पढ़िए, ये बात आ गई तो कहता हुआ चलो कि कहने के लिए बच्चा है, मगर जब 28 रजब को हुसैन इब्न अली ने काफिला छोड़ा और जब काफिला मदीने से चलने लगा तो जनाबे अली असगर जनाबे सुगरा की गोद में थे। सुन रखा है आपने, लेकिन नतीजा नया होगा। जब इमाम हुसैन मदीने से चल रहे थे तो जनाबे सुगरा की गोद में जनाबे अली असगर थे। कौन सुगरा? कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने पहले कह दिया था सब करबला जाएंगे, सुगरा करबला नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन के बेटे ने अली असगर ने, या तो इसकी आवाज कर दो ये इसको बंद कर दो। जनाबे अली असगर ने जनाबे सुगरा की गोद को मुंतखब किया। तवज्जे, इसको पढ़िए।
جناب صغرا کی گود میں ہے. میں کہوں گا ایک کربلا کے ننھے شہید، آپ کو تو کربلا جانا ہے، آپ کو ماں کی گود میں رہنا چاہیے تھا، آپ کو پھوپھی کی گود میں رہنا چاہیے تھا، آپ کو سکینہ کی گود میں رہنا چاہیے تھا. جناب علی اصغر کہتے ہیں میں کہنے کے لیے چھوٹا ہوں مگر حیدر کرار کا لال ہوں. میں تاریخ سمجھتا ہوں، اگر میں اپنی ماں کی گود میں ہوتا اور چلا جاتا تو مورخ یہ لکھتا ماں کربلا جا رہی تھی، بیٹا ساتھ میں چلا گیا. سوچئے گا اس رخ سے تقریب. اگر میں پھوپھی کی گود میں ہوتا، مورخ لکھ دیتا پھوپھی جا رہی تھی، بھتیجا بھی ساتھ میں چلا گیا. اگر میں بہن کی گود میں ہوتا تو تاریخ دا لکھ دیتا بہن جا رہی تھی، ساتھ میں اصغر بھی لگ کے چلے گئے. میں نے صغرا کی گود اس لیے منتخب کی تاکہ زمانہ پہچان لے ہمارا بھی کربلا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور پڑھیے تاریخ کربلا، آپ سنتے رہتے ہیں، اس رخ سے تقریر نہ سنی ہوگی. ہر ایک گیا ہے نا جناب صغرا کے پاس، آؤ اصغر آ جاؤ. جناب علی اصغر ہے، کسی کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ادھر جب امام حسین جاتے ہیں اور جب امام حسین جناب صغرا کی گود میں جانے کے بعد حسین کے کانوں میں کہتے فوراً اصغر نے گود چھوڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین یہ جملہ کہتے ہیں اصغر اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا. جب حسین نے، جب علی اصغر نے کہنے کے لیے بچہ ہے، مگر ماشاءاللہ شعور علی اصغر کو ہمارا سلام، ہر کسی کی گود میں نہیں چلا گیا جب تک امام وقت سے نہ کہلا دیا اگر تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا. یہ جناب علی اصغر نے فوراً صغرا کی گود چھوڑ کے قیامت تک کے زمانے کو ایک درس دیا ہے. اب تو پہچان لو جس گھرانے کا بچہ بغیر مقصد کے گھر سے باہر نہ نکلے اس گھرانے کا امام بغیر مقصد کے کربلا کیسے بنائے گا. اور پڑھیں گے شعور علی اصغر اور سن پائیں گے پورا ایک معروضات ہے. پڑھیے. ابھی جب جناب علی اصغر چلے ہیں مدینے سے تو ظاہر ہے 1 یا 1.5 مہینے کے تو ہیں، میدان کربلا میں جا کے 6 مہینے کے ہوں گے. 4 محرم کو پانی بند ہو گیا. ایک روایت حمید ابن مسلم کو مان لے تو 7 محرم کو پانی بند ہو گئے. 4 والی مان لے یا 7 والی مان لے. اولاد والے بیٹھے ہو ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو. 7 محرم میں بھی 4 کو چھوڑ دیجیے، 7 محرم کو بھی اگر پانی بند ہو گیا تو ایک 6 مہینے کا بچہ کتنی دیر پیاسا رہے گا. اولاد والے کو جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. اور دیکھو رونے میں کمی نہ کرنا، یہ زخانہ ہے الحمدللہ. جب تم پہلی محرم کو آئے تھے، چاند رات کو آئے ہوئے تو یہ زخانہ سجا ہے، لیکن آج رات کے بعد یہ زخانہ سنسان ہو جائے گا. جو اس کے ورثاء ہے، جو اس کے بانی ہے، وہ اس زخانے کی برکتوں کو ڈھونڈیں گے اور وہ تلاش کریں گے، لیکن انہیں یہ برکتیں نہ ملیں گی. اس لیے کہ وہ بیوی جو چاند رات میں اس فرشیادہ پہ آئی ہے آج وہ بشرا کر کے چلی جائے گی. میں ایک جملہ کہوں گا، اے فاطمہ ذرا اسے جو حق کا خیال رکھ لینا. حق کے گریا جیسے ہونا تھا ویسے بی بی حق کے گریا نہ ادا ہوا. اے بی بی اگر ان ازاداروں سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا. روایت کے جملے ہیں ایک بچہ کتنی دیر پیاسا رہتا ہے لیکن مختل کہتا ہے، کسی روایت میں نہیں ہے علی اصغر عصر عاشور سے پہلے روئے ہو. اللہ نے شعور علی اصغر ایک بچہ اتنے دن تک پیاسا رہ گیا رونے کے لیے تیار نہیں ہے. عصر عاشور میں اصغر نے رونا شروع کر دیا. میں کہوں گا یہ علی اصغر ابھی تک تو تم نہیں روئے تھے، اب کیوں رو رہے ہو علی اصغر؟ شاید علی اصغر آواز دے اگر
اپنے آج سے پہلے روتا، مجھ سے پہلے میرا بابا رونے لگتا، مجھ سے پہلے میری ماں رونے لگتی، اب بھی میں نہ روتا۔ اگر میں اس قابل ہوتا کہ گڈلیوں کے بعد میں مرتل میں جانے کی صلاحیت رکھتا، لیکن میں کیا کروں، میں نصرت امام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے بلایا ہے، حل باللہ سے میری افسر ایسے نہ روئیے، ایسے نہ روئیے، کہ آیت سے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، اور اگر رونا آیا کرے تو سروں کو نیچے کر دیا کرو۔ تہذیب فرش آزاد باب الحوائج کہا جاتا ہے جناب علی اصغر کو، خود امام فرماتے اگر کسی کی دعائیں پوری نہ ہو رہی ہو تو کربلا کے باب الحوائج علی اصغر کا ذکر کیا کرو۔ جب علی اصغر کا ذکر ہوا کرے اور آنکھوں میں گریا آیا کرے تو اپنی مرادیں مانگ لیا کرو۔ روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اصغر کے بارے میں توجہ چاہتا، جناب علی اصغر کے بارے میں جھولا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے گھر کے بچے جھولے میں جھولتے ہیں، اور ایک طرف مختل یہ کہتا ہے کہ ادھر حسین نے صدر بلند کی، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ سوچا آپ نے کبھی اس جھولے کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں تاکہ بچہ سڑک کے بھی گر نہ سکے، مگر جب میں یہ جملہ سنتا ہوں تو طاقت علی اصغر کا مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ علی اصغر کہ جو 28 رجب سے لے کے ابھی تک جس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اپنی ساری طاقتیں سمیٹ کر اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیتا ہے، اور جیسے ہی بچہ جو ہے وہ گہوارے سے گرتا ہے ماں نے رونا شروع کر دیا، زینب نے رونا شروع کر دیا۔ امام حسین نے کہا زینب خیریت تو ہے، یہ خیمے میں کیسے رونے کی آواز ہے؟ بھیا پتہ نہیں تمہارے آواز میں اتنا درد ہے جیسے ہی تم نے یہ صدا بلند کی ہے۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا ہے۔ زینب میں سمجھ گیا میرا اصغر مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ کہہ کے علی اصغر کو لیا، اپنے کلیجے سے لگایا اور لے کے چلنا چاہتے ہیں مقتل کی طرف۔ پیچھے سے آواز آئی فاطمہ کے لال، فاطمہ کے لال۔ امام حسین موڑے رباب کیا بات ہے، مولا تھوڑی دیر کے لیے اصغر کو میرے حوالے کر دیجیے، وہ رباب اپنے گود کے بالے کو لے جاؤ۔ علی اصغر کو جناب رباب نے لیا، بالوں میں کنگھی کر دی، آستینوں کو الٹ دیا، گریبان کو چاک کر دیا، ایک رومال گلے پہ باندھ دیا، ایک رومال کمر پہ باندھ کے جناب رباب نے جناب امام حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کو رکھ کے ایک جملہ کہا، لیجیے فاطمہ کے لال میرا بچہ مجاہد بن گیا، لیجیے فاطمہ کے لال میرا بچہ مجاہد بن گیا۔ یہ کہہ کے جناب علی اصغر کو امام حسین لے کے چلنا چاہتے ہیں، پھر پیچھے سے ایک نحیف سی آواز آئی فاطمہ کے لال اس غریب کے اوپر تھوڑا سا احسان بہت ہے۔ زبان کیا بات ہے، مولا باپ سے خطاب نہیں ہے، اب مجھے اصغر سے خطاب کرنا ہے۔ اصغر نے ماں کی طرف دیکھا، ماں رونے لگی اور رو کے کہتی ہے اصغر اس بات کا خیال رکھ لینا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، تو نے ایک سیدانی کا دودھ نہیں پیا، بڑے بہار پہ جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ماں کا دودھ بدلا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا دودھ بدلا ہو جائے۔ اب اصغر نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے کہا، مادر سے اشارہ تھا کہ دنیا سے چلے ہم، افسوس اس بات کا کہ بھولے نہ پلے ہم، گودی میں 6 مہینہ تمہارے ہی پلے ہم، اب کیوں روتی ہو، رونے سے کچھ حاصل نہیں اماں، یہ دار محل رہنے کے قابل نہیں اماں۔ یہ کہہ کے بیونیس کے نواسے ہیں، یہ میں نے ختم کر دی، بیونیس کے نواسے ہیں جناب پیارے صاحب، بڑا اچھا مرثیہ خان ہے، انہوں نے ایک مرثیہ لکھا جناب علی اصغر کی شان میں، پورا مرثیہ ہے، اس مرثیے میں وہ کہتے ہیں بنا کے شکل مجاہد کے لیے چلے آقا، اس میں ایک مرثیہ کا لفظ ہے کہ یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، بہت روئیں گے، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے بچہ نہ پالا جائے گا، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے بچہ نہ پالا جائے گا،
لیے کہ حسین جانتے تھے، اس لیے کہ بچہ جو پلتا ہے یا تو گود میں پلتا ہے یا جھولے میں پلتا ہے، میری شہادت کے بعد جھولے میں آگ لگائی جائے گی، ہاتھ پر سے گردن بن جائے گے، اصغر رہے گے کہاں؟ ہاں بہت بڑا کلیجہ ہے، اللہ اکبر۔ میں جملہ کروں گا، اب وہ وقت آ گیا جس وقت میں امام حسین نے رو کے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ اللہ یہ وقت کسی کو نہ دکھلائے جو حسین کو دکھلائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں خدا کا خواستہ اگر کسی عورت کے یہاں اولاد پیدا ہو اور اس کے سینے میں دودھ نہ اترے تو اس کا شوہر ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہوا شرماتا ہے، اب ذرا حسین کی غربت حسین میدان کربلا میں کہتا ہے اس بچے نے تمہارا جادو آیا ہے، اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ ابھی امام حسین نے کہا اے میرے شیعو، کاش کہ تم میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، اور لوگ پانی دینے کے لیے تیار اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ یہ جملہ چھوٹا ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو، تمہاری دشمنی حسین سے ہے نا، اس بچے سے جو نہیں ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ یہ کہہ کے لیجیے میں پورا مقتل نہیں پڑھتا، آپ بھی تھک چکے، مجھے بھی جانا ہے۔ یہ کہہ کے امام حسین نے اپنی اس کربلا کے ننھے شہید کو زمین کربلا پہ لے گیا۔ آؤ اولاد والو آؤ، میرے اس بچے کو پانی پلا دو۔ شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام حسین نے جب یہ دیکھا یہ میرا ننھا شہید زمین کربلا پہ لیٹا ہوا ہے اور کوئی بھی اولاد والا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں اصغر اس دنیا میں لگ رہا ہے کوئی بھی صاحب اولاد نہیں ہے۔ یہ کہہ کے امام حسین کا ہاتھ اصغر کی پیٹھ پہ گیا تو سمجھ میں آیا اصغر کی پیٹھ پہ یہ نبی کیسے ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے بیٹا خلیل کربلا ہے، کہیں اس کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ تو جاری نہیں ہو گیا۔ حسین نے زمین کربلا کو دیکھا کوئی پانی نہیں تھا، اصغر کو الٹا کیا، اب جو پیٹھ سے کرتا ہٹا کے دے گا چھالے تھے بلکہ بھول چکے تھے، حسین کو ماتم کرنا پڑا۔ ارے سینے کا زخم سب نے دیکھا، پیٹھ کے چھالے کسی کو نظر